بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست تو مسترد کر دی گئی، جو کہ وارنٹ گرفتاری کی منسوخی یا معطلی کے لیے تھی، لیکن اس فیصلے میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جج صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، خاص طور پہ ان کا یہ جملہ کہ آپ یہ فیصلہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے فیصلہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس فیصلے پر جو رد عمل آ رہا ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ ہم نے اس طرح کا رد عمل نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اب وکلاء اور سینئر ترین وکلاء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید ان جج صاحب کے پاس کیس نہیں لگنا چاہیے اور کسی اور جج صاحب کے پاس کیس لگوانا چاہیے۔ یہ بات یہ وکلاء جو پاکستان کے بڑے وکیل ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور وہ کیا وجہ بتا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما، وہ کلینک جا رہی ہوتی ہے اپنے مریضوں کو دیکھنے، وہاں پر پولیس ان کا راستہ روکتی ہے، آگے وہ ناکہ لگا دیکھتی ہیں، پھر وہاں پر ان کے پاس پولیس کی اہلکار آتی ہیں اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ جی رکیں۔ وہ شیشہ تھوڑا نیچے کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو کہتی ہیں جی آپ باہر آ جائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی کیوں میں باہر آؤں، آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے؟ تو اس پر کوئی جواب نہیں ملتا، تو پولیس نے آگے پھر ناکہ لگایا ہوتا ہے۔ اب میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں، ویڈیو دیکھی ہے، اور اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے کہ وہ گرفتار کرنے آئے تھے مجھے۔ اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ گرفتاری کس چیز میں تھی، کیونکہ وہ وارنٹ کی بات ہی نہیں ہوئی کہ جی وارنٹ ہے، تو اس کے بعد وہ چلے گئے، بات ہی کوئی نہیں کی۔ اسی دوران میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے سینئر لیڈرشپ سے رابطہ کیا، تحریک انصاف کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، بہت سی ویڈیوز ہیں، ان میں ایک ویڈیو میں آگے پولیس اہلکار نظر آ رہے ہیں، گاڑی کھڑی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی اور آگے پولیس اہلکار نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک حصار میں لے لیتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، اور پھر وہ زمان پارک آ جاتی ہیں۔ اس میں اب ایک بات یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کرنی تھی، لیکن گرفتاری نہیں کرنی تو پولیس وہاں پر کیوں تھی اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا میڈیا میں بات آ جانے کے بعد یہ ہوا؟ کیا سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا کوئی آرڈرز ہیں کہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا جائے؟ کیسز تو بار بار ان پر بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی جس میں آئی جی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی دشمنوں کو مار دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا، وہ کوئی پولیس آپریشن تھا کوئی پہلے کا، اس کی بات ہو رہی تھی۔ تو ہم نے چونکہ پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن اب آ جاتے ہیں اس کیس پر، جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے، جس میں ابھی کوئی عمران خان کو سزا نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو اس میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے گرفتاری کے لیے، سارا معاملہ کیا ہے؟ جبکہ ایک اور کیس جج دھمکی کیس ہے، اس میں 20 تاریخ تک پھر معطل ہو گئے ہیں، جو 16 تاریخ کے لیے تھے وارنٹ گرفتاری، وہ 20 تک ہو گئے ہیں۔ اب ایک کیس میں 20 تک معطل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کیس میں جج صاحب نے بہت کچھ ایک چارج شیٹ سی بنائی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس ہے جی، جس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے عمران خان کے وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ اچھا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، میں نہیں بتا سکتا کب ہوگا، لیکن میں آج ہی سنا دوں گا۔ پھر جب محفوظ فیصلہ سنایا، کہا جی ایک ایک بندہ یہاں پر رہے دونوں پارٹیز کا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ریمارکس دیے کہ میں نے تفصیلی فیصلے میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ وارنٹ ہوتا کیا ہے اور کب جاری کیا جاتا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے۔ امید ہے فیصلہ پڑھ کر آپ کو مزہ آئے گا، فیصلہ پڑھ کر آپ کو مزہ آئے گا۔ اب اس پر یہی ثاقب بشیر صاحب، یہ ایکسپریس میں خبر چھپی ہے جو میرے سامنے ہے، ثاقب بشیر صاحب سینئر رپورٹر ہیں اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسی ایشن رپورٹرز کی اس کے صدر بھی رہے ہیں۔ اچھا، عدالت کی جانب سے جاری تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا کہ عمران خان کی وارنٹ منسوخی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ درخواست گزار نے لاہور میں امن و امان کی صورتحال پیدا کی، ایسا رویہ عدالت کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں۔ اس صورتحال کے بعد عمران خان کسی عمومی قانونی ریلیف کے مستحق نہیں، عمران خان کو عدالتی کارروائی کے خلاف ورزی پر ذاتی طور پر پیش ہونا پڑے گا۔ اچھا، اس پر ان کے وکیل بار بار خواجہ حارث بھی کہتے رہے کہ جی گرفتاری کیوں ضروری ہے، پیش تو عمران خان صاحب ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 تاریخ کو پیش ہوں گے، ہم گارنٹی بھی کر رہے ہیں، ہم لکھ کر بھی دے رہے ہیں، گرفتاری ہی کیوں ضروری ہے؟ یہ بار بار بات ہوتی رہی کہ آپ نے عدالت میں پیش ہی کروانا ہے، تو یہ گرفتاری کا معاملہ کیا ہے؟ کیا آپ پیش کروانا چاہتے ہیں، گرفتاری بھی ضروری ہے؟ تو اس پر بھی جج صاحب جی اب تو کہتے ہیں سرنڈر کریں، لیکن بہرحال پھر یہ بعد میں فیصلہ آیا۔ تو جج صاحب نے تحریری فیصلہ میں لکھا ہے جی قانون معاشرے کے طاقتور اور کمزور تمام طبقوں کے لیے برابر ہے، یہ کوئی مذاق نہیں کہ قومی خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے کے بعد انڈر ٹیکنگ دے دی ہے۔ لاہور میں قومی خزانے، املاک اور لوگوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ عمران خان کی اس کنڈکٹ اور عمل کے بعد محض انڈر ٹیکنگ پر وارنٹ منسوخ نہیں کیے جا سکتے۔
عمران خان کے وکیل نے وارنٹ پر عمل درآمد پر مزاحمت کو افسوسناک قرار دیا۔ عمران خان نے ریاست کی ریٹ کو اور تقدس کو چیلنج کیا، پولیس کی فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کا ظالمانہ طاقت کا استعمال کیا۔ یہ تمام صورتحال پیدا کرنے کے بعد عمران خان وارنٹ گرفتاری معطلی کے حقدار نہیں۔ عمران خان کے فالوورز نے کئی پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا، کہیں پولیس گاڑیوں کو جلایا۔ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کے فالوورز نے پولیس کے وارنٹ گرفتاری تعمیل میں رکاوٹ ڈالی۔ عمران خان کے کنڈکٹ اور عمل کے باعث غریب قوم کے لاکھوں روپے خرچ ہوئے۔ قانون کے مطابق عمران خان کے خلاف اب کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، قانون کے مطابق عوام پولیس کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد معاونت کی پابند ہے۔ عدالت طلبی کے باوجود مسلسل عدم حاضری پر ملزم کے وارنٹ جاری کرتی ہے۔ آخر میں لکھا ہے جی عدالت ناقابل ضمانت وارنٹ میں پولیس کو ملزم کو گرفتار کر پیش کرنے کا حکم دیتی ہے۔ وارنٹ گرفتاری ملزم کی عدالت کے سامنے پیش ہونے پر منسوخ ہو جاتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پولیس نے عمران خان کو بلا تاخیر گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پولیس عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر پاکستان میں کسی بھی مقام پر عمل درآمد کرا سکتی ہے۔ جس پولیس افسر کو وارنٹ جاری کیا جاتا ہے وہ اس پر عمل درآمد کا پابند ہوتا ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق عمران خان اس کیس میں کبھی عدالت پیش نہیں ہوئے۔ فیصلے میں کہا گیا اس عدالت نے 4 بار عمران خان کی ذاتی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی۔ اب پی ٹی آئی رہنما کا رد عمل ہے۔ فاروق حبیب نے کہا ہے جی کہ عدالتی فیصلے پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے عدالت میں 18 مارچ کو پیشی کا لکھ کر دے دیا ہے، اس کے باوجود درخواست خارج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، لندن پلان میں جو گارنٹی دی گئی ہے اس پر عمل درآمد کے لیے عمران خان کو گرفتار کروانا ہے۔ اب یہ تو فاروق حبیب صاحب کا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ وکلاء کا رد عمل رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اظہر صدیق صاحب، یہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں مختلف کیسز میں، اس کیس میں نہیں، اس میں خواجہ حارث صاحب تھے اور یہ ٹاپ کے وکیل ہیں خواجہ حارث، جو ماضی میں نون لیگ کے بھی وکیل رہے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب لکھتے ہیں آج کی سماعت کے بعد توشہ خانہ استغاثہ ایڈیشنل سیشن جج چودھری ظفر اقبال سے ٹرانسفر کروانا چاہیے۔ اگر ایک جج اپنا ذہن فیصلے سے پہلے بتا دے تو یہ جہاں آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے وہاں مروجہ عدالتی اصولوں کی نفی ہے۔ 10A کہتا ہے جی فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، فیئر، تو اس میں وہ پہلے ہی اپنا ذہن بتا چکے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک وارنٹ گرفتاری ہے کہ بس پیش کرنا ہے، کیس تو بھی چلنا ہے، تو انہوں نے تو فیصلے ہی سنا دیے عمران خان کے خلاف، یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب انتظار حسین پنجھوٹا صاحب، یہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور یہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے بھی حصہ ہیں، انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے اور یہ اسی کیس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستانی قانون کے مطابق کچھ حقوق صرف اشتہاری ملزمان کے سلب ہوتے ہیں، لیکن یہاں جج ظفر اقبال نے عمران خان کو لاہور میں واقعات میں نہ صرف گنہگار بلکہ اشتہاریوں سے بھی زیادہ حقوق سلب کرتے ہوئے گرفتار کر کے ہی لانے کا حکم دیا، یعنی ہر صورت گرفتار کر کے ہی لائیں۔ دوسری طرف اصل اشتہاری نواز شریف یہاں نہ صرف حکومت کر رہا ہے بلکہ روز اپنی خواہشات کی تکمیل کروا رہا ہے۔ بیرسٹر محمد احمد پنسوٹا بہت ہی یعنی نرمی سے بات کرنے والے، کوئی جذبات میں اس طرح سے نہیں آتے، بڑے زبردست وکیل ہیں اور ٹیلی ویژن پر بھی آپ ان کو دیکھتے ہوں گے۔ پنسوٹا صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹرانسفر آف اے کیس کین بی ساٹ if it can be shown that the proceeding held by a judge are irregular and one-sided or the conclusions reached by him were wrong and reasons given in support thereof are erroneous، کہ اب ایک جج سے دوسری طرف کیس ٹرانسفر کرنے کا کہا جا سکتا ہے اگر اس نے غلط طریقے سے کیس چلایا ہے، ایک طرف کی اس نے بات کی ہے، غلط نتیجہ نکالا ہے اور غلط باتیں کہیں مطلب ریزنز دیے ہیں، اس کی وجوہات غلط بتائی ہیں اپنے فیصلے کی، اور پھر اس میں کچھ غلطیاں ہیں۔ اچھا، محمد اشفاق صاحب، یہ بھی سینئر رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، دنیا نیوز ان کا تعلق ہے، تو صدیق جان نے لکھا امید ہے تفصیلی فیصلہ پڑھ کر مزہ آئے گا، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال، یہ صدیق جان نے کوٹ کی، آپ پتہ ہے بہت بڑا نام ہے آج کل، وہ FIA کے نوٹس وغیرہ بھی کبھی کر رہے ہیں، عجیب سمجھ نہیں آتی یہاں پر کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال صدیق جان کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آرڈر ہے کہ ان کو ہراساں نہ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کیسے چلتے ہیں۔ میری صدیق جان سے اس پر بات بھی ہوا، کہتے ہیں خطرات تو ہیں یہاں، کسی کا کیا پتہ لگتا ہے، کسی کو بھی غائب کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اچھا خیر، ان کی اس بات پر کہ جی مزہ آئے گا فیصلہ پڑھ کر، تو محمد اشفاق صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے لاہور میں، وہ کہتے ہیں ارے بھائی آپ فیصلہ لکھتے ہیں یا مزے دیتے ہیں؟ کمال ہے، کیا کسی جج کو ایسے الفاظ زیب دیتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں۔ اچھا، محمد اظہر صدیق صاحب اگین اسی مزے والی بات پر کہتے ہیں کیا انہوں نے کھانے کا مزہ تو نہیں کہا، کہ مطلب کبھی ایسے نہیں ہوتا فیصلہ پڑھ کر آپ کو مزہ آئے گا، اپنے فیصلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بیرسٹر ایک اور ہیں جی محمد صاحب، وہ لکھ رہے ہیں دس از ظفر اقبال the judge listening توشہ خانہ case. He is anti chairman Imran Khan for sure because he has put life of chairman Imran Khan in danger. Judges should not bring their personal hate when passing orders. وہ بھی اس طرح کی بات لکھ رہے ہیں۔
حسنات ملک صاحب جو ہیں یہ بھی بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, کامران خان صاحب کے شو میں, دیگر جگہوں پر بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, بہت سینئر اور بڑے چینلز میں کام کر چکے, بڑے زبردست. وہ لکھتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ظفر اقبال ریجیکٹنگ پوسٹ ریسٹ بیل آف شہباز گل سے اسٹیٹمنٹ آف دا اکیوزڈ از سینسیشنل وچ از سفیشینٹ فار ڈسٹربنگ ہارمنی اینڈ ڈسپلن موسٹ. اچھا, یہ وہ شہباز گل صاحب کے پرانے کیس کے حوالے سے اسناد صاحب نے بھی لکھا ہے. اچھا, اب جناب اس کے ساتھ ساتھ ثاقب بشیر صاحب بڑے سینئر رپورٹر ہیں, میں نے ان کا پہلے بھی ذکر کیا. وہ لکھتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے آج فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر سے مکالمے میں کہا تھا فیصلہ پڑھ کر آپ کو مزہ آئے گا. اس تھریڈ میں پورا فیصلہ ہے, اس میں پڑھیں پھر بتائیں جج صاحب کا کہنا کہاں تک ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے اس میں انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں کہ جی یہ غیر معمولی ہے, تفصیلی فیصلہ غیر معمولی کو انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں کہ یہ مطلب اس طرح کا فیصلہ کم ہی آتا ہے. حسان نیازی عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں, وکیل بھی ہیں, یہ لکھتے ہیں جی دس از ظفر اقبال دا جج لسننگ تو شخنا گیسی, ان کی تصویر لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں ہی از اینٹی چیئرمین عمران خان فار شیور بیکاز ہی ہیز پٹ لائف آف چیئرمین عمران خان ان ڈینجر. ججز شوڈ ناٹ برنگ دیئر پرسنل ہیٹ وین پاسنگ آرڈرز. وی شوڈ ناٹ ہیٹ ہم but criticize his professional competence. Our issue is simple. If he doesn't like Chairman Imran Khan, then why is he listening to the case? Barrister Mohammad Ahmed Pansota again کہتے ہیں the order passed by Judge Zafar Iqbal and his remarks during the hearing both merit transfer of this case to another judge. اب پنسوٹا صاحب یہ بڑے بالکل جذباتی نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے آرڈر پاس کیا جج صاحب نے اور جس طرح سے ہیرنگ کی ہے, جو ریمارکس ہیں, اس سے تو ان کے پاس سے کیس ہٹا دینا چاہیے, کسی اور کے پاس جانا چاہیے. دا آرڈر از آلسو انڈیکیٹو آف مینی تھنگز انکلوڈنگ دا فیٹ آف دس کیس. وہ کہنا ہے کہ آرڈر سے نظر آ رہا ہے, بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں پہلے سے ہی, جن میں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس کیس کا بنے گا کیا, اس کا فیصلہ کیا ہوگا, فیٹ کیا ہوگی, اس کی قسمت کیا بنے گی, کیا بنے گا. I propose an application seeking transfer of the case to another judge be made. کہتے ہیں میں یہ پرپوز کرتا ہوں یا میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک اپلیکیشن لکھ دیجیے, درخواست دے دی جائے کہ ان سے کیس کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا جائے, کیس کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے. تو یہ جناب باتیں ہو رہی ہیں, مختلف وکلاء نے اس کیس کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایک اور خبر جو میرے ٹیم ممبر نے مجھے بھیجی ہے کہ جناب بارش کا خطرہ, PSL 8 کا فائنل اتوار کی بجائے ہفتے کو شیڈیول. اب یہ عجیب بات ہے, میں نے اس سے بات کی کہ یار تم نے مجھے خبر بھیجی ہے تو یہ کس لیے. انہوں نے کہا دیکھیں اتوار کو عمران خان صاحب نے جلسے کا کہا تھا لاہور میں, اور عدالت نے کہہ دیا ہے اب لاہور ہائی کورٹ نے کہ جی آپ جلسہ نہیں کر سکتے, 15 دن تو تیاری کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, آپ فوری طور پر کس طرح کر سکتے ہیں. اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی دن چاہیے, کچھ بھی چاہیے, جلسہ کرنا حق ہے تو آپ چاہے ایک دن کے بعد کر لیں یا کتنا بھی, لیکن بہرحال جلسہ جی 15 دن چاہیے ہوتے ہیں تو آپ جلسہ نہیں کر سکتے, اس کی اجازت نہیں ہے. پھر حکومت تو پہلے ہی تیار تھی, انہوں نے بھی کہا جی اتوار کو جلسہ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اتوار کو چونکہ PSL کا فائنل ہے تو اس سے گڑبڑ ہوگی, حالانکہ روٹ جلسے کا وہ مینار پاکستان الگ ہے یا قذافی اسٹیڈیم میں بالکل الگ ہے جو میچ کی جگہ ہے, لیکن بہرحال تو کہا جا رہا تھا کہ اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ جی PSL ہے, دیکھیں جلسہ کریں, جلسہ نہیں ہم دینے کی اجازت نہیں کر سکتے, دینے کی اجازت نہیں دے سکتے, حکومت کی طرف سے کہا جائے گا کیونکہ اس دن PSL کا فائنل ہے. اور یہ دیکھیں تو عمران خان نے شادی بھی کہا جی آپ ایک دن پہلے کر لیں, تو اس کو کہا دیکھیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو نظام سیٹھی صاحب PCB کے چیئرمین ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب ان کی تصویر کشتی میں, اور کتنے وہ مخالف ہیں ان کے, جب وہ خیر اب بھی وہ صحافی تو کہلاتے ہیں, تو جب وہ ٹی وی پروگرام کرتے تھے تو وہ کتنا خلاف تھے عمران خان صاحب کے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ساتھ ہی موسم کا کہہ کر یہ ہفتے کو کر دیا, پہلے نہیں کر رہے تھے. تو جیسی عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ اتوار کو جلسہ نہیں ہو سکتا, تو اب انہوں نے PSL بھی اتوار سے نکال کر ہفتے کو کر دیا. تو پھر یہ کیا چکر ہے. تو اب جب ان کو پتہ لگ گیا کہ اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, تو کیا PSL فائنل کو جواز بنایا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو جلسہ نہ کرنے دینے کا حکومت کی طرف سے, اور پھر PCB چیئرمین بھی اس میں تھے. یہ بات تھی اصل جو میری جو ٹیم ممبر نے مجھے بھیجی ہے یہ خبر, تو اس نے مجھے پھر یہ بات بتائی کہ جی یہ ایک بات سمجھ سے باہر ہے, تو یہ پھر کیوں پہلے کر لیا, اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اور حکومت کی ملی بھگت نظر آتی ہے. تو یہ حکومت کا فیصلہ تھا. بہرحال اب ہائی کورٹ کا آ گیا تو وہ تو ویسے ہی خوش ہو گئے ہوں گے, تب تو معاملہ ختم ہو گیا. تو اب خوف اصل میں عمران خان کا ہے, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو میں اگلی کسی ویڈیو میں وہ کالم سناؤں. تو جناب وہ جنگ میں چھپا ہے, تو اس کالم پر بھی بات کریں گے, کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں یا کسی دن, یعنی کل
ایک دو ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو وہ ضرور کالم پڑھ کر سناؤں گا، تو مزہ آ جائے گا جی. جج صاحب نے تو فیصلے کا کہا ہے، لیکن میں اس کالم کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو پڑھ کر بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا. اللہ حافظ.